تیسرے نمبر پر حقوق العباد. حقوق العباد کو ہم ٹھیک ٹھاک کر لیں. حقوق العباد، حقوق العباد کسے کہتے ہیں؟ بندوں کے معاملات، بندوں کے جو معاملات ہم سے مربوط ہیں، جن معاملات سے ہم دو چار ہیں، ان کو ٹھیک کر لیں. ان میں دو باتیں پائی جاتی ہیں. پہلی بات وہ ہے بندوں کے معاملات جو مالی معاملات ہیں، حقوق سے متعلق ہیں، مال سے متعلق ہے، وہ لوٹانا پڑے گا. مال سے متعلق جو معاملہ ہے اسے لوٹانا پڑے گا. جیسے ہم نے کسی کی زمین لے لی ہے، یا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں قرض مانگ لیا اور لوٹا نہیں رہا ہے. بہت بدترین خصلت ہے یہ. کسی نے آپ کے اوپر احسان کیا، قرض دیا، اب وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں. قرض دینے والا بندہ ایک سے ایک بہانہ بناتا ہے. آج مجھے دوا خریدنی ہے، آج مجھے جو ہے فلاں چیز لینا ہے. جھوٹ موٹ کا بیچارہ اپنا پیسہ نکالنے کے لیے ہزار بہانے بناتا ہے، لیکن قرض لینے والا ذرہ برابر بھی کسی بہانے کی، کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا. قرض دینے والا احسان کرتا ہے، آپ نے جو وعدہ کیا اس وعدے پر دے دیں. اگر وقت متعین نہیں ہے تو جتنی جلدی ہو سکے قرض کو ادا کر دیں. تو یہ بندوں کا حق ہے. جو مالی حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس کو لوٹانا پڑے گا. قرض ہو، زمین ہو، پیسہ ہو، یا کوئی کسی طریقے سے ہم نے یا چوری کر کے ہم لے لیا، کسی کو دھوکہ دے کر کے پیسہ لے لیا، تجارت میں ہم نے کسی کو دھوکہ دے کر کے لے لیا، ہم نے ڈنڈی مار لیا کسی بھی چیز میں جو ہے معاملے میں، تو جو بندوں کا مالی معاملہ ہے اس کو لوٹا دیں. ساتھ ساتھ معافی بھی مانگیں. میں نے آپ کے ساتھ ایسا کر دیا تھا، میں نے آپ کے ساتھ دھوکہ دیا، میں نے آپ کو نقصان پہنچایا، میں نے آپ کو تکلیف دی. معافی بھی مانگیں، اس کا حق بھی، مالی حق بھی لوٹائیں. یہ پہلا معاملہ. اور اگر مالی معاملہ نہیں ہے، ہم نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر ہاتھ اٹھایا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، تو اس سے ہم معافی طلب کریں. اس سے کیا کریں گے؟ معافی طلب کریں گے. ہم نے اس کا دل دکھایا. اگر معافی طلب نہیں کرتے ہیں تو یہ معاملہ وہ معاملہ ہے جو بخشا نہیں جائے گا. شہید کا کتنا بڑا مقام ہے. اللہ رب العالمین شہید کو 72 حوروں سے شادی کرے گا، جو عام جنتیوں کی نصیب نہیں ملے گی. عام جنتیوں کی کتنا؟ 2 بیوی ملے گی. اس کے علاوہ بھی اللہ جو دینا چاہے، لیکن ہر جنتی کو 2 بیوی. شہید کو کتنا؟ 72. اور کئی انعامات ہیں. ترمذی میں 6 انعامات کا ان کے اوپر جو ہے سر نور کا تاج پہنایا جائے گا. بڑے فضائل ہیں. لیکن اگر انہوں نے کسی کا حق مارا ہو شہید سے، وہ حق معاف نہیں ہوگا. اتنا بڑا ڈینجر معاملہ ہے. حج کر لیں، حج سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گناہ صغیرہ حتیٰ کہ گناہ کبیرہ بھی حج سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق نہیں معاف ہوں گے. اتنا زیادہ سیریس معاملہ ہے. اس لیے بندوں کے مالی حقوق جو ہیں وہ دے دیں، پھر معافی مانگیں. مالی حق نہیں ہے، ستائے ہیں، ظلم کیے ہیں، تو ہم معافی مانگ لیں. اور یہ بڑا سخت معاملہ ہے. بندوں سے معافی مانگنے والا معاملہ اتنا سخت ہے کہ بندہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا، سر کٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن جھکنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، کسی کے سامنے جو ہے جا کر اپنے آپ کو پیش کر کے معافی طلب کرنے کے لیے انسان اس کو گوارا نہیں کرتا ہے، لیکن کرنا چاہیے. بڑا سخت معاملہ ہے. اگر یہاں اس معاملے کو فیس کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، تو معاملہ ٹھیک ہے، ورنہ آخرت میں یہ معاملہ بڑا سنگین ہوگا، بہت سخت محاسبہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اور جتنا ظلم کیا تھا اس ظلم کے بقدر اس کے اوپر گناہ ڈالا جائے گا. حتیٰ کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں وہ اس کی پوزیشن ایسی ہو جائے گی ظالم کی کہ جو ہے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. بندوں کا معاملہ اتنا، بظاہر اس کے پاس عبادت ہوگی، اس کے پاس نماز ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، حج ہوگا، روزہ ہوگا، لیکن بندوں کے معاملات ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو رمضان کی تیاری سے پہلے اس معاملے کو رفع دفع کر لیں، مالی حقوق لوٹا دیں، اور جس پر ہم نے ظلم کیا ہے اس سے معافی طلب کر لیں. اگر وہ آدمی مر گیا ہے تو اب راستہ تو ہے نہیں، تو اس کے لیے کثرت سے آپ دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر آپ کے اوپر جو ہے رحم کرم کرے. جس کو ہم نے ستایا، ظلم کیا تھا، اگر کسی کا حق لیا، مالی حق ہے، تو اس کی طرف سے ورثہ کو دے دیں، اس کے جو وارثین ہیں. مالی حق نہیں ہے تو اس کے حق میں استغفار کریں. اور اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے خلاف سازش کی ہے، کسی کو پھنسانے کے لیے یا معاشرے میں، سماج میں اس کو بدنام کرنے کے لیے غیبت کی ہے،
اور یہ بھی بڑا سنگین معاملہ ہے، کسی کو جا کر ہم تو کہہ نہیں سکتے ہم نے آپ کے بارے میں غیبت کی ہے، ہم نے آپ کے خلاف فتنہ پھیلایا ہے، ہم نے آپ کی چغل خوری کی ہے۔ چغل خوری بھی بہت بہت بڑا جو ہے گناہ ہے، تو ایسا آدمی تو کر نہیں سکتا ہے، کم از کم اپنے دل میں اس کام سے توبہ کر لے، آئندہ کے لیے اس سے پرہیز کرے اور اس کے حق میں اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا رہے، تو بندوں کا معاملہ ٹھیک ٹھاک کر لے۔